نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جمعیت علماء اسلام کے کارکنان اور ان سے محبت کرنے والوں، منسلک رہنے والوں اور اپنا انتساب جمعیت کی طرف کرنے والوں کی خدمت میں چند گزارشات پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ اگر حق سچ ہیں تو اللہ کی طرف سے، اگر کہیں غلطی ہے تو وہ میری اور شیطان کی طرف سے ہوگی۔ یاد رہے کہ جمعیت علماء اسلام یہ در حقیقت جمعیت علماء ہند کا تسلسل ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ کی جو وراثت تھی وہ دو طرح کی تھی، ایک علمی وراثت تھی اور ایک سیاسی وراثت تھی۔ جب حضرت شیخ الہند نے عدم تشدد کا نعرہ لگایا، عدم تشدد کو بطور مشن کے، بطور راستے کے اس کا انتخاب کیا، تو حضرت کی جو علمی وراثت تھی وہ منتقل ہوئی مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اور مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، ان حضرات کی طرف۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی جو سیاسی وراثت تھی وہ منتقل ہوئی امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کی طرف، مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کی طرف، اور منتقل ہوئی مفتی کفایت اللہ کی طرف رحمہ اللہ۔ ان حضرات کی طرف علمی بھی منتقل ہوئی کہ یہ عالم بھی تھے، لیکن زیادہ سیاست ان کی طرف منتقل ہوئی۔ ان حضرات کی طرف علمی وراثت منتقل ہوئی، حضرت تھانوی رحمہ اللہ، حضرت عثمانی رحمہ اللہ، ان اکابر کی طرف علمی وراثت۔ لیکن سیاسی اعتبار سے اگر ان حضرات کا نقطہ نظر دیکھا جائے، ناراض نہ ہوئیے گا، سیدھی بات ہے کہ سیاست کے الف بے سے بھی یہ اکابر ہونے کے باوجود ناواقف تھے، اگرچہ علمی اعتبار سے اوج ثریا تک پہنچے ہوئے تھے۔ 1919 میں جمعیت علماء ہند کی بنیاد رکھی گئی، اور جب ضرورت پڑی تو 1945 میں مولانا عثمانی رحمہ اللہ نے جمعیت علماء اسلام کی بنیاد رکھی اور اولین امیر منتخب ہوئے۔ وہاں سے لے کر پاکستان بن گیا، پھر حضرت کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد جمعیت ایک عضو معطل بنی رہی۔ جمعیت کو عروج، اس میں تحرک، اس میں حرکت اور ایک سیاسی جماعتوں میں اس نے جو نام کمایا ہے وہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے سلسلے سے منسلک جو اکابر تھے ان کی زندگی میں نہیں نام کمایا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ امیر رہے اور بھی کچھ حضرات رہے بڑے، لیکن جمعیت نہ عروج پا سکی اور نہ کوئی خاطر خواہ کامیابی یا نام کما سکی۔ 1962 سے دور آتا ہے حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ کا، عارضی امیر بنتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ یا مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ، ان کے خمیر میں جمعیت علماء ہند کا مزاج شامل تھا، بلکہ یہ ان کے متحرک ورکر بھی رہے ہیں کسی زمانے میں۔ انہوں نے سیاست جمعیت علماء ہند سے سیکھی تھی۔ تو جمعیت علماء اسلام پر جب مدنی حضرات کا غلبہ آیا تو اس وقت اس نے عروج پکڑا۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ کے زمانے میں
پھر جب مولانا فضل الرحمان کا زمانہ آیا تو یہ بام عروج تک اوج ثریا تک پہنچے۔ اس وقت کرنے کا جو کام ہے جمعیت کے لیے، کے پی کے میں کیا صورتحال ہے وہ کسی اور ویڈیو میں ہم بات اٹھائیں گے۔ سندھ میں، بلوچستان میں، اس وقت پنجاب میں جو ضرورت ہے، پنجاب میں جو امیر ہے جمعیت کا یا جنرل سیکرٹری ہے، وہ کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ ضرورت یہ ہے جمعیت کے لیے کہ جمعیت کو پنجاب میں، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ پنجاب کو جمعیت کے لیے 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ ایک اپر پنجاب ہو، شمالی پنجاب، دوسرا وسطی پنجاب ہو، اور تیسرا جنوبی پنجاب ہو۔ پنجاب کی یہ 3 اکائیاں ہوں، کوئی اکائی دوسرے کے ماتحت نہ ہو، بلکہ یہ مرکزی امارت کے ماتحت اور ان کو جواب دے۔ یہ 3 حصوں میں پنجاب تقسیم ہو، ہر اکائی کا علیحدہ علیحدہ امیر اور جنرل سیکرٹری ہو۔ ایک دوسرے نمبر پر جنوبی پنجاب میں جمعیت کے پھیلنے، پھلنے، پھولنے کا بہت زیادہ چانس ہے۔ ایک ضرورت ہے کہ جنوبی پنجاب میں جمعیت کا ایک مرکزی سیکریٹریٹ قائم کیا جائے، جس میں جمعیت کے ورکر آئیں، ان کے پاس اپنی ضروریات، مجبوریاں، کام کے سلسلے میں ان سے رابطہ رکھیں۔ جماعت کے جو امراء ناظمین ہیں وہ وہاں رابطہ رکھیں، اور ہو سکے تو جمعیت کی جو ایک مرکزی قیادت ہے وہ ہفتے کے 2-3 دن جنوبی پنجاب کا جو سیکریٹریٹ ہو ملتان میں قائم کیا جائے، جیسا کہ کے پی کے میں قائم کیا گیا ہے۔ تو وہ وہاں بیٹھے، کارکنوں کے ساتھ منسلک رہے، ذمہ داران کے ساتھ منسلک رہے، لوگوں کے ساتھ منسلک رہے، لوگوں کے کام کروائے جائیں، ان کے ساتھ روابط رکھے جائیں، تو انشاءاللہ جنوبی پنجاب میں جمعیت کچھ نہ کچھ سیٹیں نکال لے گی۔ ورنہ اگر یہ کام نہیں کیا جاتا تو جمعیت کا پنجاب میں حشر وہ ویسا ہی ہوگا جیسا کہ پہلے ہوتا رہا ہے یا ہوتا آیا ہے، اس سے جدا نہیں ہوگا۔ تو یہ جمعیت کے لیے بنیادی ضرورت ہے۔ جنوبی پنجاب میں علیحدہ سیکریٹریٹ ہو، اور شمالی میں علیحدہ ہو، وسطی پنجاب میں علیحدہ سیکریٹریٹ ہو۔ اس کے علاوہ جمعیت پنجاب میں قدم نہیں جما سکتی، اور جو مرکزی قیادت ہے ان میں سے کوئی ایک آدمی ضرور بیٹھے بھی صحیح اس سیکریٹریٹ میں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔